وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَحِلْمًا وَحِكْمَةً۔ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القرآن لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ باقی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس طرح اللہ رب العزت کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت، رضا اور اس کی
فیصلہ کن تقدیر سے یہ اذن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے کلام کو جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جن لوگوں تک چاہتے ہیں، جتنے عرصے تک چاہتے ہیں اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے دو بڑے حقوق ہیں، پہلا ہے ظاہری حق اور دوسرا ہے روحانی حق۔ ظاہری حق یہ ہے کہ قرآن پاک اس کتاب کی تعظیم کی جائے، عزت کی جائے، احترام کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کتاب بھی کہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان۔ تو قرآن پاک کا قرآن نام ہے ہی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ لفظ قرآن قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ الذکر یہ تقریباً 150 کے قریب آیا، اور لفظ الکتاب قرآن مجید کے بارے میں یہ 300 کے قریب آیا ہے۔ تو اس حوالے سے لفظ فرقان بھی چند 5-6 جگہ پہ آیا ہے۔ تو سارے ملا کے، سارے نام ملا کے قرآن مجید میں 500 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں قرآن مجید اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا۔ یہ کتابی شکل میں بعد میں ضرورت کے تحت ترتیب دیا گیا، یعنی جمع کیا گیا۔ جب جنگ یمامہ میں ایک جنگ ہوئی تھی، جو ایک مسلمہ کذاب نامی آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ میں لا لیا۔ اس کی فوج کی تعداد تقریباً 2-2.5 لاکھ کے برابر تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اس کے مقابلے میں گئے تو ان کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ تو وہ تعداد میں زیادہ تھے، پھر ان کا کراؤڈ بھی اپنا تھا، ہوم گراؤنڈ بھی اپنی ہے، علاقہ بھی ان کا تھا، عوام بھی سارے ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہاں جا کے ان کو شکست دی، صرف وجہ نزاع اختلاف کی اور لڑائی کی جو بیس اور بنیاد تھی ختم نبوت تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں۔ توحید کو وہ بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نیا نبی بنا لیا۔ تو نئے نبی کو جو جھوٹا تھا اور اس کی شریعت کو اور ان کے اس نظام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے
جہاں اور بہت سے صحابہ پہنچے، تابعین پہنچے، ان میں تقریباً 12,000 کے قریب وہ صحابہ تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن پاک کے حفاظ صحابہ کی بہت کم جنگوں میں شامل ہوئی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سارے ہی جاتے تھے، تو آپ کے بعد اتنی بڑی تعداد میں یہ صحابہ کرام وہاں پہ پہنچے اور کثیر تعداد میں شہید بھی ہوئے۔ تو پھر یہ مسئلہ بنا کہ ایسے ہی اگر حافظ قرآن صحابہ شہید ہوتے رہے تو نئی نسل کو قرآن کون سکھائے گا؟ کیونکہ اس ترتیب سے تیزی سے نئے نوجوان حافظ بن نہیں رہے تھے جتنے شہید ہو رہے تھے، فوت ہو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل بیٹھ کے یہ مشورہ کیا، اور پھر کبار جلیل القدر صحابہ کے درمیان یہ فیصلہ ہوا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سامع تھے، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں ہی قرآن پاک کا 2 دفعہ دور کیا نا اپنی زندگی کے آخری سال، اس وقت حضرت زید بن ثابت حضور پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تو تھے بھی نوجوان، فریش مائنڈ تھا، تو ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ قرآن پاک کو خود اپنے حافظے سے نہیں لکھنا۔ آپ کو تو یاد ہے ہی، حضرت ابو بکر بھی حافظ تھے، حضرت عمر بھی حافظ تھے، حضرت عثمان غنی بھی، اور بھی صحابہ۔ تو فرمایا جہاں جہاں پہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے نا وہاں سے جمع کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 12 یا 15 یا بعض روایتوں میں 30 کے اوپر جو کاتبین وحی تھے، ان کو آپ نے وقتاً فوقتاً جیسے بھی قرآن پاک نازل ہوتا آپ وہ قرآن کی آیات انہیں لکھوا دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس جو بھی چیز میسر ہوتی اس پہ لکھ لیتے، کپڑا ہوتا اس پہ لکھ لیتے، اس وقت چمڑا ہوتا اس پہ لکھ لیتے، کھجور کے پتے خشک کر اس پہ لکھ لیتے، کھجور کی شال ہوتی ہے یہ جو تنے سے اترتا ہے اس طرح، اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں، اور بھی کوئی ذرائع تھے، تو وہ لکھا ہوا مختلف جگہ پہ علیحدہ علیحدہ پڑا ہوا تھا، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے، اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ جب تک کسی آیت کے 2 صحابی گواہ جنہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی یہ آیات یا سورت سنی ہے، جب تک وہ گواہی نہ دیں اس وقت تک قرآن میں وہ آیت نہیں لکھنی۔ حالانکہ صحابی تو ایک بھی کافی ہے، تو یہ احتیاط کے پیش نظر تھا۔ یہ بھی نہیں کرنا کہ کسی صحابی نے کسی صحابی سے سن کے یاد کیا وہ بھی نہیں لکھنا، بلکہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نا وہ لکھنا۔ تو جب انہوں نے وہ سارا قرآن پاک جمع کیا، تو جب جمع کر لیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی 1 to all سارا پڑھا، حضرت عمر نے بھی پڑھا، تو جو ان کے حافظے میں تھے نا ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا، یعنی وہی تھا جو ان کو حفظ تھا۔ تو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بڑی مدد ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔ اس وقت چونکہ 7 قراتیں تھیں تو مختلف قبائل تھے، وہ اپنے اپنے انداز میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا کہ اجمی لوگ جو غیر عربی تھے جب وہ مسلمان ہوتے تو وہ قرآن پاک کی کس قرات میں قرآن پاک کو پڑھیں، کیونکہ ایک لفظ کا مختلف انداز سے 7 دفعہ پڑھنا عرب کے ہاں، بعض دفعہ 10 دفعہ پڑھنا معمول تھا، معنی ایک ہی بنتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے رطب، کھجور کو کہتے ہیں، تمر کھجور کو کہتے ہیں، نخل کھجور کو کہتے ہیں۔ اب جو اجمی ہیں غیر عربی ہیں وہ کس لفظ کو اپنائیں گے؟ تو معنی تو ایک ہے، تو ان کے لیے
یہ ایک پرابلم تھی، مسئلہ تھا، اس کو حل کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دوبارہ مشورہ ہوا، صحابہ اکرام جمع ہوئے اور اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ جو نسخہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس رہا ہے، حضرت عمر جاتی دفعہ اپنی بیٹی ام المومنین جو حضور پاک کی بیوی بھی تھی، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، نبی پاک کی بھی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس رسول اللہ کے گھر میں وہ جو مصحف قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے نا، وہ منگوایا جائے، کیونکہ وہ قرات وہی ہے جو حضور کے خاندان کی قرات ہے۔ تو بنو ہاشم کی جو قرات تھی نا، اسی قرات پہ فیصلہ ہوا اور باقی ساری قراتیں ختم کر دی گئیں، اسی قرات کو آگے لے جایا گیا ہے اور اس میں ہی آج تک پوری دنیا یہ قرآن پاک چل رہا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے غیر عربیوں کے لیے بہت بڑی مہربانی، فضل و کرم اور نعمت تھی کہ وگرنہ ہم کو 7 مرتبہ قرآن یاد کرنا پڑتا، علیحدہ علیحدہ قراتوں میں۔ قرآن پاک کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، بھائی پڑھو۔ قرآن پاک کا ترتیل سے پڑھنا بھی واجب ہے، رتل القرآن ترتیلا۔ قرآن پاک کا پڑھانا یہ بھی واجب ہے، یعنی اگر کسی کو قرآن پاک پڑھنا آ گیا نا تو دوسروں کو پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن اللہ نے سکھایا ہے، کس لیے؟ علمہ البیان، تاکہ دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ قرآن پاک کا حفظ بھی واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، تو قرآن پاک کا حفظ بھی واجب ہے۔ ہاں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت فرمائی ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ تو سب پہ واجب ہے، ہر مسلمان پہ۔ سیکھنا، سکھانا یعنی تعلیم حاصل کرنا، تعلیم آگے پہنچانا اور اس کا حفظ کرنا یہ سب پہ واجب نہیں۔ ہاں، اگر وہ اس کا اپنی زندگی میں معمول بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں سے برتر، بہتر، اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم آگے پہنچاتا ہے۔ عام مسلمان پہ جو واجب قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا ظاہری ادب کرنا۔ یہ کتابی شکل میں ہے، اب اس کا احترام یہ ہے کہ اسے زمین پہ نہ رکھا جائے۔ قرآن پاک کا ظاہری احترام یہ ہے کہ اس کو بلند جگہ پہ، صاف شفاف جگہ پہ، خوشبو لگا کے، اچھی معیاری جگہ پہ، جہاں دیکھ کے بھی آنکھوں کو تراوت اور سکون مہیا ہو۔ قرآن پاک کا ظاہری ادب یہ ہے کہ اس کو صاف شفاف رائٹنگ میں لکھا جائے تاکہ پڑھنے والے آسانی سے پڑھ سکیں۔ اس کا ورق بڑا اچھا ہونا چاہیے، اعلیٰ ترین، نفیس ترین جو کاغذ ہے اس پہ لکھا جائے۔ چونکہ دنیا کی ساری کتابیں وہ جتنی بھی قیمتی ہوں قرآن پاک سے کم قیمتی ہیں، تو سب سے زیادہ قیمتی تو یہ کتاب ہے۔ تو دنیا جہان کے جتنے بھی قیمتی ورق ہیں اور آنکھ ہیں، ان میں سب سے قیمتی ورق اگر لگایا جائے تو قرآن پاک کو لگایا جائے۔ یہ قرآن پاک کا ظاہری ادب ہے۔ یہ مت سوچا جائے کہ مسلمان اتنا مہنگا افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ یہ کمپنیوں کی یا بعض جو اس قرآن پاک کو چھاپنے والے ادارے ہیں ان کی بڑی سخت بھول ہے کہ وہ سستے ترین ورق لے کے ان پہ لکھائی کر کے اور بڑا ہلکا سا کاغذ لگا کے قرآن پاک کو چھپوا دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اعلیٰ ترین ورق میں اس کو لکھنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو اتنی تعداد میں ہی قرآن پاک ہر مسجد میں بھی موجود ہوگا، ہر گھر میں بھی موجود ہوگا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان کسی کے گھر میں اگر اس کی قیمت اس وقت 500 ہے مثال کے طور پہ بازار میں، اگر اس کی 5000 بھی ہو جائے نا تو ہر مسلمان خرید کے گھر لائے گا۔ یہ اس کا ظاہری ادب ہے، اور یہ ظاہری ادب ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو چومنا جائز ہے، یہ اس کا ظاہری ادب ہے۔ آپ جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں، پڑھ کے رکھ دیں، پڑھنے سے پہلے بھی، پڑھ کے خاتمے پہ بھی اس کا بوسہ لیں اور اس کو اونچی جگہ پہ سینے سے لگائیں اور رکھ دیں۔ ایک سوال ہے، حجر اسود جس کا ہم استلام بھی کرتے ہیں اور اس کا بوسہ بھی لیتے ہیں، تو حجر اسود جتنا بھی اعلیٰ ہے لیکن قرآن پاک سے اعلیٰ نہیں ہے۔ وہ تو ایک پتھر ہے اور ہے اللہ کی مخلوق، تو یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن پاک کا چومنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، اس کو چومنا چاہیے، اس سے قرآن پاک سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث پاک سے حدیث کو بھی چومنا جائز ہے، مستحب ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا عام مسلمان پہ حق کیا ہے؟ جو ایک روحانی ایمانی حق ہے وہ ہے اس پہ غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پاک پہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ تو قرآن پاک کا ظاہری الفاظ کے ساتھ صحیح تلفظ سے ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ واجب ہے۔ اس پہ غور و فکر کرنا یعنی ترجمہ پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ واجب ہے۔ پھر تیسرا کام، اور وہ ہے عمل کرنا۔ قرآن پاک کے ہر وہ آیت جس کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے اس پہ عمل کرنا ہر مسلمان پہ واجب اور لازمی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کے کئی ایک احکامات ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عام آدمی کے ساتھ۔ مثلا جو وراثت کے مسائل ہیں قرآن پاک میں، وہ ہر بندے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے ہیں جس کا کوئی بڑا فوت ہو گیا ہے اور اس کو وراثت کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ طلاق اور نکاح کے مسائل جو قرآن پاک میں ہیں، ہر بندے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر عدل و انصاف کے جو احکامات ہیں، جو عدلیہ کے ساتھ متعلقہ ہیں، جو ایک جج اور تھانے اور کچہریوں سے متعلقہ ہیں، وہ ان کے ساتھ وابستہ ہیں جو اس شعبے کے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں جو احکامات حکمرانوں کے بارے میں آئے ہیں وہ عوام کے بارے میں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے وہ احکامات جو بیماروں کے بارے میں آئے ہیں، تندرستوں کے بارے میں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے وہ احکامات جو مسافروں کے بارے میں آئے ہیں وہ رہائشیوں کے بارے میں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے وہ احکامات جو حاجیوں کے بارے میں ہیں، غیر حاجیوں کے بارے میں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے وہ احکامات جو کسی میت کے بارے میں، زندہ کے بارے میں نہیں ہیں۔ تو اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا مزید غور و فکر کریں تو عام مسلمان کے لیے قرآن پاک کے جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، ایک عام مسلمان مرد و عورت کے لیے چند ایک احکامات رہ جاتے ہیں جن پر پوری زندگی اس پہ عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر چند ایک احکامات پہ بھی ہم عمل نہ کر سکیں تو ہم کس منہ سے جا کے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں؟ اور ہم کون سا حلیہ لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں، حوض کوثر کا پانی پلا دیں؟ تو آج آ کے چند ایک احکامات ہیں جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہے۔ تو یہ غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے کہ مجھ پر اس وقت اللہ کا کون سا حکم نافذ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا،
سمجھنا، عمل کرنا ہر کسی کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ ہاں مزید احکامات اس کے یہ ہیں، چند ایک لوگ اگر وہ کام وہ اعمال ادا کریں تو ساری امت کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور وہ فریضہ ہے کون سا؟ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے انسانوں اور جنوں کو چیلنج کیا، کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے جنات، سارے انسان، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ اور جاہل بھی، بڑے بڑے مدبر، فلاسفر، سکالر اور ڈگری ہولڈر مل جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، سارے ایک دوسرے کے معاون بھی بن جائیں، ساری زندگی لگا لیں، اس قرآن جیسا قرآن بنا ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن پاک جیسا قرآن بنا نہیں سکتے تو پھر اس قرآن کے خلاف جو احکامات ہیں وہ احکامات اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں؟ لفظی طور پر تو قرآن جیسا قرآن بنا نہیں سکتے، تو معنوی طور پر اس قرآن کے خلاف جو احکامات کسی نے، انسان نے اپنی طرف سے ترتیب دیے ہوں، چاہے کتنا بڑا اعلیٰ درجے کا ہو، قرآن پاک کے احکام کے خلاف اس کا حکم رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ قرآن پاک میں ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک کامل مکمل 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ ان ارادہ فصالاً، اگر پہلے چھڑا دیں تو ان کی مرضی ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ اب کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مفسر یا کوئی بڑا حکمران یا کسی اعلیٰ طبقے کا اعلیٰ درجے والا جس کے چند چاہنے والے یا ماننے والے ہوں، ان کے بہیو پہ کہ میری بہت بڑی منتا ہو رہی ہے، یہ کہہ دے کہ نہیں جی 2 سال نہیں 2.5 سال دودھ پلا سکتے ہو، تو کیا اس کی بات قرآن کے خلاف مانی جائے گی؟ قطعاً نہیں مانی جائے گی۔ لفظی طور پر جب ہم اس کا متبادل نہیں پیش کر سکتے تو معنوی طور پر احکام کے خلاف بھی اس کا کوئی حکم نہیں قبول کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے یہ کہا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حلالے کو اور متع کو حرام قرار دیا ہے، حلالہ اور متع جاہلیت کی رسمیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیں، سارے طریقے نکاح اور طلاق کے ختم کر کے جو نکاح کا صحیح طریقہ تھا اور طلاق کا صحیح طریقہ تھا وہ بیان کیا۔ اب جو اس کے خلاف بیان کرے گا کیا اس کی بات قبول کی جائے گی؟ قطعاً قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کتنا بڑا مذہبی لیڈر ہو، مذہبی رہنما ہو، سیاسی رہنما ہو، سماجی قومی رہنما ہو، جو یہ کہے کہ حلالہ بھی کر سکتے ہو، یہ کہے متع بھی کر سکتے ہو، ان کا یہ آرڈر، ان کا یہ حکم، ان کا یہ بیان قرآن کے بھی خلاف ہے، محمد کے فرمان کے بھی خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی صورت قرآن پاک کے حکم کے خلاف کسی کا حکم قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ جیسے کسی کے الفاظ نہیں، تو قرآن پاک کے احکام جیسے بھی کسی کے احکامات نہیں ہو سکتے۔ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اس کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں بوقت ضرورت
لازمی لاگو کرے، نافذ کرے، اور جو بھولے ہوئے انہیں سمجھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ایسی کتاب بنایا جس کے ذریعے چیلنج فرمایا، ایک آیت ہی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ جب ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکتے تو ایک حکم بھی، 1000 حکموں سے ایک حکم کی بھی جس نے خلاف ورزی کی وہ بھی بندہ بے ایمان ہے۔ اگر قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے نا ظاہراً تو وہ بھی ایمان سے خارج ہے، اور جو مانوی طور پہ اس کے حکم کے خلاف کوئی اور حکم لے کر آئے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے وہ بھی ایمان سے خارج ہے، چاہے ایک آئے حکم کا ہی ہو۔ تو یہ بہت بڑی محتاط ترین کتاب ہے، اس کو لائٹلی یا بہت معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو بس برکت کے لیے رکھا ہوا۔ جب دلہن کو گھر سے الوداع کیا جائے تو اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کر دیا جائے۔ چلو اچھی بات ہے، کر دو بھائی، ہم کیا کرنا، نہ کرو، کر دو سایہ۔ ایک بڑا نفیس ترین غلاف میں خوشبو لگا کے تحفے کے طور پہ قرآن پاک بھی اس کو دے دیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جا کے اعلیٰ ترین جگہ پہ الماری پہ سجا کے رکھ دیا۔ کئی سال بیت گئے، کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کیا اس لیے قرآن تھا؟ علامہ اقبال نے اس دور میں ایک گلہ اور شکوہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یا رب تعالیٰ یہ ہے مسلمانوں پہ بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان پہ بڑی نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برک گلتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ساری مصیبتیں تو مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ہم نے تو کبھی تورات کو نہیں جلایا، ہم نے کبھی انجیل کو چوک میں رکھ کے آگ نہیں لگائی، جب بھی جلاتے ہیں وہ بے ایمان قرآن کو ہی جلاتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں کو دکھی کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو ٹارچر کرتے ہیں۔ وہ مت سمجھیں کہ اسلامک فوبیا کا وہ قانون پاس ہو چکا ہے اور وہ جناب اب اس حرکتوں سے باز آ گئے۔ کب باز آتے ہیں؟ نہیں باز آتے جب تک عالمی طور پہ سزا کا تعین نہیں ہوگا اور سزا نافذ نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے۔ سزا پہ عمل درآمد ہو کہ جو بھی کسی مذہبی کتاب کے ساتھ یا مذہبی رہنما کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کرے گا اس کی قرار واقعی سزا کم از کم سزائے موت ہے۔ یہ ایسے بعد آنے والے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے اس وقت گلہ کیا 100-150 سال پہلے۔ آج کے دور میں ہوتے پتہ نہیں، شاید علامہ اقبال کو یہ حالات دے کے ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ انہوں نے غیروں کا گلہ کم کیا ہے، قرآن پاک کا جو حق مسلمانوں پہ ہے نا اس کو فوکس کیا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر غیر لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو اس میں ان کا قصور اور جرم تو ہے ہی، ہمارا اپنا قصور اس سے زیادہ ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو نے دین محمد کو چھوڑا، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
اور دین محمد ہے کیا؟ یہی تو قرآن پاک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب اطہر پہ، قلب محمد پہ نازل کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضور کو ہی تو فرمایا تھا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور حضور پاک کو ہی تو فرمایا تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا تھا، اے پیارے نبی، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ بھی قرآن پاک میں سے پڑھیں، اور ایک جماعت، ایک امت، ایک گروہ ایسا ہو جو آپ کے پیچھے با جماعت ہو کے آپ امام بنے، وہ مقتدی بنے، آپ نبی بنے، وہ صحابی بنے، آپ اعلیٰ بنے، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں، آپ قرآن پڑھنے والے، بلند آواز سے سنانے والے ہوں، وہ سننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دے گا، سب پہ اپنی رحمت کا سایہ فگن کر دیں گے۔ قرآن پاک کی وہ کتاب ہے جس جگہ جہاں پڑھی جائے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ اسی ذکر سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی ذکر سے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، انہوں نے جو نسخہ پیش کیا ہے نا کہ ہمیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا تھا، جو کیا وہ، اور جو چھوڑنا تھا وہ، اور جو کرنا تھا وہ کیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا، پوری دنیا پہ اسلام کا علم لہرایا، جہاں پہ قرآن کی حکمرانی قائم کرنے میں، نافذ کرنے میں رکاوٹ بنی ہے، تلوار کو میان سے نکال لیا۔ قرآن کی حکمرانی کے راہ میں جو چیز بھی رکاوٹ بنی اسے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اگر نظام چلے گا، شریعت چلے گی، قانون چلے گا تو رب کے قرآن کا چلے گا۔ اللہ نے انہیں معزز کیا، ساری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں تھے، اور ان کے دل میں ہے کیا تھا؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ساری دنیا سے زیادہ اگر تمہارے دل میں محبت ہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی، نہ اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں نہ رسول پاک نظر آتے ہیں۔ اللہ رسول سے محبت کا انداز یہ ہے کہ قرآن سے، محمد کے فرمان سے محبت کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کے نام سے، آپ کے فرمان سے، حدیث سے محبت کی جائے، اپنایا جائے، عمل کیا جائے، یہی اعلیٰ درجے کا
محبت کا انداز ہے، اسی کو تو کہہ رہے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے محبت کرتے ہو، آپ کے نام لے کے درود پاک پڑھتے ہو، آپ کے نام کو چومتے ہو، ادب کرتے ہو، احترام کرتے ہو آپ کی ذات سے، تو تمہارے اوپر واجب ہے آقا علیہ السلام کے فرمان سے بھی محبت کرو، ہر فرمان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کے عمل کرو اس پہ، اللہ تعالیٰ پھر انعام دیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم ہی تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، جنت کے بالا خانے تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں پھر وہ انعامات دیں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کسی کان نے سنے نہیں، کسی دل میں اس کا خیال تک پیدا نہیں ہوا۔ قرآن کو جنہوں نے اپنے سینے سے لگایا، اپنی آنکھوں کا نور بنایا، اپنے دل کا سرور بنایا، اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی 4 چاند لگا دیے ہیں، آخرت میں بھی اعلیٰ مرتبے عطا فرما دیے۔ قرآن کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، غور کریں، سمجھیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں اس وقت وہ افراد ہاتھ کھڑے کریں جنہوں نے پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، چند افراد ہوں گے۔ اردو میں قرآن پاک کے ترجمے ہیں، آپ روٹین سے ہر روز 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے جتنا پڑھ سکتے ہیں، گھر میں مرد بھی عورتیں بھی اپنے قرآن پاک پہ نشانی لگائیں۔ ظاہری لفظ پڑھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن ظاہری الفاظ سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ یہ بات بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یہ غور و فکر کے لیے آیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن لعلکم تعقلون لعلکم تہتدون۔ قرآن پاک کو اللہ نے قرآنًا عربیًا لقوم یعقلون، ان کی زبان میں اسی لیے دیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے، اور ہمارے لیے ڈبل ثواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے، ہم عربی ہوتے تو سمجھ لیتے، مشکل نہیں ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ہم ناظرہ بھی پڑھتے ہیں عربی میں اور ترجمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عربی بھی پڑھیں، ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، اور اگر اس سے اگلا قدم ترجمہ زبانی یاد رکھ سکتے ہیں تو پھر تو وہ درجے اور بلندیاں اور وہ مقامات ہیں کہ ہماری سوچ سے ہی بلند ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کے الفاظ کو زبانی یاد کرنے کا بڑا درجہ ہے نا، اس طرح قرآن پاک کا ترجمہ زبانی یاد کرنے کا بھی بڑا ہی درجہ ہے۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا جو مسلمان ہر روز 2 آیتیں سمجھ کے پڑھتا ہے، زبانی یاد کرتا ہے 2 آیتیں، اس کو اللہ تعالیٰ 2 قیمتی اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 آیتیں، تو کون سا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ ہر کسی کے لیے آسانی ہے، خصوصاً وہ طالب علم جو اتنی بڑی کتابیں انگلش کی، میتھ کی، فزکس کی، بیالوجی کی، کیمسٹری کی، کمپیوٹر کی، میتھمیٹیکل کی، بایو کی اور انجینئرنگ کی،
بے شمار کتابیں، اور وہ لوگ جن کو دوسری کتابیں، ناول ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت ہے، بڑی بڑی موٹی کتابیں، لینتھی کتابیں، طویل ترین صفحات پہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے کہیں زیادہ آسانی ہے کہ قرآن کی 2 آیتیں ہی سمجھ کے پڑھ لیں۔ لیکن ہماری غفلت ہے، اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ قرآن پاک کو ظاہری بھی جلا رہے ہیں، ہمارے دل بھی جلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جلوس نکالیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن کسی کا نقصان نہ کریں۔ یہ احتجاج کا کوئی انداز نہیں ہے کہ اپنی جی ٹی روڈ پہ اپنی ہی گاڑیوں کو توڑ دینا، اپنی ہی چیزوں کو توڑ دینا، اپنے ہی اداروں کے خلاف کھڑے ہو جانا، اپنے ہی عوام الناس کا نقصان کر دینا۔ احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے، لیکن نقصان کرنا کسی مسلمان کا حق نہیں ہے۔ حق یہ بنتا ہے ہم قرآن پاک کو کس کثرت سے پڑھیں اور اپنی آل اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف، مدارس کی طرف، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے والے اداروں کی طرف اتنی تیزی سے لے کے آئیں کہ غیر مسلم اور کافر، قرآن کا دشمن جو قرآن پاک کو ظاہر بھی جلا رہا ہے، ہمارے باطن بھی جلا رہا ہے، وہ ہماری یہ خوبی اور اہمیت دیکھ کے اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔ ہمارے کرنے کا یہ کام تھا، ہم نے کہیں اور سکون تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جن کو آج تک ہم رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں، ان کے انداز دیکھو۔ آخری وقت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظالموں نے، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، 40 دن تک نہ کھانا ملا ہے نہ پانی ملا ہے۔ 40 دن راتوں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تاریخی روایات میں آتا ہے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ ان کی زوجہ محترمہ اس وقت گھر میں تھی، 2 ہی افراد تھے، بوڑھے ہیں، 90 سال کے قریب حضرت عثمان غنی کی عمر ہے۔ اور زوجہ محترمہ سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ گزارا کیسے کرتے رہے ہیں؟ فرماتے جب بھوک لگتی تب بھی قرآن پڑھتے تھے، پیاس لگتی تب بھی قرآن پڑھتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، اس وقت بھی روزے کی حالت میں تھے، سحری بھی قرآن پڑھ کے کر رہے ہیں، افطاری بھی قرآن پڑھ کے کر رہے ہیں۔ ایسے قرآن پاک کا وہ مصحف، وہ نسخہ جو انہی کے دور میں جمع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی قرات پہ ان کے ایسے ہاتھوں پہ تھا، اور ظالموں نے تلوار سے وار کیا، گردن کٹ کے قرآن پاک پہ گری۔ یہ وہ شہید ہیں جن کی گواہی قرآن دے گا قیامت کو، ان کے خون کے قطرات قرآن پاک پہ گرے ہیں۔ اس وقت بھی یہ ماہرین کے مطابق، یہ جو ریسرچر کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دور کا قرآن پاک چونکہ چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، وہ دیر تک رہتا ہے۔ اس وقت بھی کسی ملک کے، وہ ترکی یا فرانس کی لائبریری کے اندر، وہاں میوزیم میں موجود ہے، اور وہاں پہ حضرت عثمان غنی کے خون کے قطرات نظر آتے ہیں۔ پہلے صفحے کا آخری صفحہ تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے یا رب تعالیٰ، تیرے عطا کیے ہوئے ایمانی رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، ہم تیرے لیے ہیں، تیرے عبادت گزار ہیں۔ آپ کے فرمان، یہ قرآن پاک کی آیت تھی،
حملہ ہوا، شہادت کا درجہ پایا، اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آؤ ہم بھی عہد کریں، انشاءاللہ اپنے 24 گھنٹے میں زیادہ وقت قرآن کو دیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ خود بھی پڑھیں گے، اپنی آل اولاد کو بھی، گھر کی عورتوں کو بھی اس کام پہ لگائیں گے۔ اسی میں ساری خیر اور برکت ہے، ہر طرح کا علاج بھی اس میں ہے، ہر پریشانی کا حل بھی اس میں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔